الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام پہ درود پاک بھیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معید الجود و کرم علیہ وسلم. معزز حاضرین کرام، سورہ آل عمران میں 20 رکوع ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اب تک آپ کے سامنے 18 رکوع کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے اور آج 19ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی. اس کے بعد پھر ایک رکوع رہ جائے گا تو اس کے بعد سورہ آل عمران کی بھی تکمیل ہو جائے گی. سورہ آل عمران کے 19ویں رکوع کی ابتدا آیت نمبر 1 سے 81 سے ہوتی ہے، 181 سے ہوتی ہے. تو یہ آیت طیبہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لیا ہے، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات، اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا ہے جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم بڑے دولت مند ہیں، ہم بڑے غنی ہیں. اللہ نے ان کی باتوں کو سن لیا ہے. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم ان کو لکھ لیا، ہم نے اس کو، ہم اس کو لکھ لیں گے، ہم اس کو نوٹ کر لیں گے. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اسی طرح جو انہوں نے نبیوں کو بلا وجہ کے قتل کیا وہ بھی ہم لکھ لیں گے. وَنَقُولُ، اور پھر ہم کہیں گے ذُوقُوا عذاب الحریق، چکھو اس آگ کے عذاب کو. ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ دراصل کفار کے اعتراض کا جواب بھی ہے اور اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ بعد الانبیاء بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل انسان ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں. حضور نے انہیں بھیجا یہودیوں کے پاس کہ جاؤ ان کو دین کی تبلیغ کرو، یا وہ خود چلے گئے تو ڈائریکٹ ان کے مدرسے میں چلے گئے یہودیوں کے، بیت المدارس اس کا نام تھا. تو وہاں پر یہودیوں کے بڑے بڑے سردار حی بن اخطب، کعب بن اشرف اور ان کا بڑا پوپ، بڑا پادری فخاذ بن عازورہ بھی موجود تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بڑے پادری کو مخاطب کر کے کہا اے فخاذ، تم اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟
تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ تم کیوں نہیں مان لیتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کا تمہاری کتابوں میں ذکر ہے؟ تم کیوں انکار کرتے ہو؟ تو اس پر یہودی نے ایک بات بنائی، کہا کہ ہم کیسے تمہارے دین پہ ایمان لے آئیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تم سے قرض مانگتا، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اللہ نے اس کو فرمایا کہ اللہ کو قرض دو۔ تو اس پر اس یہودی نے ایک بات پکڑ لی اور کہا کہ ہم اس دین پہ کیسے ایمان لے کے آئیں کہ جس میں خدا فقیر ہے اور ہم دولت مند ہیں۔ ہم مال والے تبھی تو خدا ہم سے قرضہ مانگ رہا، غریب آدمی قرضہ مانگتا تو تم نے تو خدا کو فقیر بنا دیا۔ اور تمہارے نبی کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، اور تم کہتے ہو کہ اللہ جو ہے ایک کے بدلے میں 10 دے گا، کسی کو 700 گنا اس سے بھی زیادہ دے گا، یہ سود نہیں تو کیا ہے؟ اس ظالم نے اس قسم کی باتیں کی۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ فقیر ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی کو دیکھیے، باوجود یہ کہ آپ بوڑھے تھے، آپ نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ لگایا، اس فخاذ بن عزورہ کے منہ پہ، یہودیوں کے بڑے عالم کے منہ پر، اور کہا کہ ظالم، اگر تو ہمارا ذمہ نہیں ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا۔ تو رب کریم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اب یہودی تو بڑے بے ایمان لوگ تھے اور ہیں، وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا فخاذ، اور آ کر حضرت ابوبکر صدیق کی شکایت کی کہ انہوں نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا گیا تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ساری بات بیان کر دی کہ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو فخاذ بن عزورہ صاف انکار کر گیا، نہیں میں نے کچھ ایسا نہیں کہا تھا، یہ غلط بول رہے ہیں اور یہ اور وہ۔ اب دیکھیں ابوبکر صدیق یہاں پہ مدعی تھے، ان کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ تو اس نے خدا کی گستاخی کی، اور وہ انکار کر رہا تھا۔ تو دلائل گواہ پیش کرنا ابوبکر صدیق کی ذمہ داری تھی۔ اگر گواہ پیش نہیں کر سکتے تو سامنے والے کو حق حاصل تھا کہ قسم کھا کر اس بات کا انکار کر دیں۔ اور یہودی تو پہلے پرلے درجے کے جھوٹے، انبیاء کو قتل کرنے والے لوگ ہیں، تو اس کو کون سی دیر لگتی؟ وہ قسم کھا کے انکار کر دیتے، پہلے ہی جھوٹ بول رہا تھا وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق میں، ان کی حمایت میں، ان کی گواہی میں قرآن کی آیت طیبہ نازل فرمائی، اور فرماتا ہے کہ اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر اور ہم لوگ بڑے دولت مند ہیں۔ تو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا۔ اب یہاں پر آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صدیق اکبر کی شان کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں یہ، رسول اللہ کے پیاروں کی شان دیکھیے، صدیق اکبر کے خاندان کی شان دیکھیے کہ جب صدیق اکبر پہ الزام لگا اور صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ الصدیقہ ام المومنین پہ الزام لگا تو اللہ نے خود گواہی دی، جبکہ اس کے مقابلے میں سیدنا یوسف علیہ السلام، ان پہ الزام لگا، ان کی والدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا تو بچوں سے گواہیاں دلوائی تھی، لیکن یہاں پر صدیق کا معاملہ ہے تو خود رب کریم گواہی دے رہا ہے۔ تو اندازہ کیجئے ان کی شان کا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا۔ تو اللہ نے اسی بات کو ذکر فرمایا اور فرمایا کہ سنکتب، ہم لکھ رکھیں گے جو انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ مطلب یہ کہ دنیا کی زندگی میں ان کافر جو کچھ کریں ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ یہ خدا کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ دین اسلام کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دنیا میں ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔
لیکن سارا کا سارا نوٹ کر لیا گیا، ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور اسی طرح وہ باتیں کہ جو انہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کیا بغیر حق کے۔ تو یہودی وہ قوم ہے جنہوں نے اللہ کے کئی نبیوں کو شہید کیا، یہ وہ ظالم لوگ ہیں۔ ایک وقت میں 100 سے زیادہ انبیاء کو شہید کیا، ان کے متبعین کو شہید کیا، بلکہ 100 سے زیادہ ان کے متبعین کو شہید کیا۔ تو اللہ فرماتا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، نقول، تو ہم کہیں گے چکھو جہنم کا عذاب، چکھو آگ کا عذاب۔ تو یہ ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا۔ پھر دوسرے ایک نقطے کی بات یہ ہے، لکھنے کا کام فرشتے کرتے ہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لکھتا، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، تو اللہ نے ان کے کاموں کو اپنا کام قرار دیا۔ ہم لکھ لیں گے، لکھتے فرشتے ہیں۔ تو اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے انسانوں میں سے بھی، ان کے بارے میں فرماتا ہے وہ کہ کنت یدہ التی یبطش بہا، میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اور جو یہودیوں کو، ان کافروں کو سزا ملے گی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا چکھو اس جہنم کی آگ کو، تو اس پہ وہ شور کریں گے ہمیں کیوں سزا مل رہی ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہا جائے گا جو کچھ دنیا کی زندگی میں تم کر کے آئے ہو نا، چکھو اس کا مذاق تم۔ تو کفر جو بھی کرے، گناہ جو بھی کرے، اگر توبہ نہیں کرتا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے پکڑ ہے، اور سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو جس کو وہ سزا دے رہا ہے تو اس کا حقدار تھا، اس لیے سزا دے رہا ہے، بلا وجہ کہ کسی کو سزا نہیں دیتا، کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ تو یہودی تو اتنے بڑے گستاخ ہیں کہ جو اللہ کے بھی گستاخیاں کرتے ہیں، جو انبیاء کے بھی گستاخیاں کرتے ہیں، نہ صرف گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا ان لا نؤمن لرسول حتی یاتین بقربان تأکلہ النار، وہ بولے، یہ یہودیوں کی گفتگو چل رہی ہے، وہ بولے کہ اللہ نے ہم سے اقرار لیا ہے، ایک وعدہ لیا، عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ہمیں وہ معجزہ نہ دکھائے کہ آسمان سے آگ اترے اور اس کو جلا دے، اس قربانی کو جلا دے۔ اب یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہودیوں کے یہی پادری لوگ ایک مرتبہ حضور کے یہاں پر آئے اور منافقت سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ کہ ہم آپ پہ ایمان لے آتے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ اس نے ہم سے کہا تھا کہ تم کسی بھی نبی پہ ایمان نہ لانا جب تک کہ تمہیں وہ معجزہ نہ دکھائے۔ اور معجزہ بھی کیا؟ کہ قربانی پیش کی جائے اور اس قربانی کو آسمان سے آگ آ کر جلا دے۔ اصل میں یہ ایک قدیم طریقہ تھا جو بعض انبیاء میں یہ طریقہ رائج رہا کہ پہلے جو کوئی قربانی کی جاتی تھی تو وہ انسانوں کے کام نہیں آتی تھی، بلکہ اس کو پہاڑ پہ رکھ دیا کرتے تھے، تو آسمان سے سفید آگ بغیر دھوئیں والی آتی تھی اور اس قربانی کو جلا کے خاک کر دیا کرتی تھی، تو اس کو قبولیت سمجھا جاتا تھا۔
کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ جیسے کہ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قابل کا معاملہ ہوا تھا، تو ایک لڑکی تھی اقلیمہ، تو ان کا نکاح ہونا تھا، اقلیمہ کا نکاح ہونا تھا حابیل سے، لیکن قابل شرارتی تھا، اس نے کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کا فیصلہ یہ کیا کہ بھئی تم دونوں اپنی اپنی قربانی جاؤ رکھو میدان میں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس سے نکاح کر دیا جائے گا۔ تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی رکھی، تو آگ اتری اور اس نے آ کر حابیل کی قربانی کو جلا دیا، تو گویا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ حابیل کے حق میں ہو گیا تھا کہ ان سے اقلیمہ کی شادی کرایا جائے۔ تو یہ طریقہ تھا، یہ ہر نبی پہ ایسا نہیں ہوا، بعض انبیاء میں یہ طریقہ تھا۔ اب چونکہ یہودی تو بہت چالاک تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ آپ وہ معجزہ اگر آپ دکھاتے ہیں کہ آسمان سے آگ آئے اور قربانی کو جلا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، ورنہ ہم آپ پہ ایمان نہیں لا سکتے، کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، ہماری توریت میں ہے، حالانکہ یہ جھوٹ بات تھی، توریت میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے۔ پھر نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ معجزہ بھی دکھا سکتے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ اگر آپ ان کو معجزہ دکھا دیتے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے تو اسی وقت عذاب الہی نازل ہو جاتا، تو اس لیے آپ نے ڈیمانڈ پہ معجزے بہت کم دکھائے، کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی چارہ کار باقی نہیں بچتا ہے، ان کو پھر ختم کر دیا جاتا ہے یا پھر ایمان لے آؤ۔ پھر چونکہ ایک یہ انہوں نے بات کہی تھی، تو اب ریزننگ کے ساتھ ریزننگ کا جواب دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو تب ایمان لے کے آئیں گے جب ایسی بات ہے، تو اللہ نے پھر اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی جو آپ سے معجزہ مانگ رہے ہیں، آگ والا کہ آسمان سے آگ آ کے قربانی کو جلا دیں، تو آپ ان سے کہیں جاءکم رسل من قبلی بالبینات، کہ آپ ان سے فرمائیں کہ مجھ سے قبل بھی بڑی کھلی نشانیاں لے کے اللہ کے رسول آئے تھے، وبالذی قلتم، اور وہ معجزہ بھی لے کر آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو معجزہ آگ والا وہ بھی لے کے آئے تھے۔ فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو تو تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا جو یہ معجزہ بھی لے کر آئے تھے اور بھی کھلے کھلے معجزے لے کے آئے تھے، تم نے تو ان کو بھی قتل کر دیا، تو تم میرے پاس جو آئے وہ ڈرامہ بازی کرنے کے لیے آئے ہو۔ اگر تم سچے ہوتے تو ان نبیوں پہ ایمان لے آتے، ان کو قتل نہیں کرتے، لیکن تمہاری تو عادت بن چکی ہے انبیاء کے انکار کرنے کی، اس لیے تم میرا انکار کرنے کے لیے یہ بہانہ بنا رہے ہو۔ تو بات ہی کے ذریعے ان کو جھوٹا قرار دے دیا گیا، جس کا یہ جواب نہیں دے سکے، یہ انکار نہیں کر سکے، یہ نہیں کہہ سکے کہ نہیں نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ ثابت ہے انہوں نے ان انبیاء کو بھی قتل کیا اور ان کا انکار کیا جو یہ معجزہ بھی لے کر آئے تھے۔ پھر دیکھیے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر۔ اب چونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑا نرم دل رکھتے تھے اور بڑے حریص تھے کہ لوگ جہنم میں نہ جائیں، جنت کی طرف آ جائیں، نیکیوں کی طرف آ جائیں، گناہ سے بچ جائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی باتوں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ کا خود کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، کبھی کوئی بات آپ کے سامنے ہوگی جس میں آپ کو پتا کہ سچ یہ ہے اور یہ جھوٹ ہے، لیکن آپ کے جاننے والوں میں سے اگر کوئی شخص غلط بات پہ اڑ جاتا ہے جان بوجھ کر، تو آپ کو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ یار اس کو پتہ بھی ہے حق یہ ہے، سچ یہ ہے، لیکن پھر بھی یہ ایسا کر رہا۔
تو بعض اوقات تو راتوں کو نیند میں نہیں آتی ہے کہ میرا حق مارا جا رہا ہے یا کسی کا حق مارا جا رہا ہے، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ہم لوگ تو ایسے معاملے میں مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کا اندازہ کیجئے کہ آپ اتنے معجزے لے کر آئے ہیں، آپ کی علامتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، یہ خود لوگ بھی آپ کا اقرار کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کھلم کھلے بہانہ بازیاں کر کے آپ کو جھٹلا رہے تھے، تو آپ کے دل اقدس پہ بھی اس کا غم ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دی، ڈھارس بندائی اور فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے، حالانکہ وہ رسول بھی بڑی کھلی نشانیاں لے کے آئے تھے، صحیفے لے کے آئے تھے، والکتاب المنیر، اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا، جھٹلایا۔ اب اندازہ کر لیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، زمین پہ ان کی حکمرانی رہی ہے، یہودی ان کو جادوگر کہتے ہیں، ان کو بڑا جادوگر کہتے تھے۔ یہ تو قرآن ہے جس نے آ کے ان کی صفائی کو بیان کیا، وہ جادوگر نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو بیماروں کو شفا دے دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، جو پرندہ بنا کے پھونک مار کے اڑا دیا کرتے تھے، جو غیب کی باتیں بتا دیا کرتے تھے، ایسے مسیحا تھے۔ یہ یہودی ان کا انکار کرتے رہے، اور ظالموں نے اپنی دانست میں ان کو پھانسی پہ بھی چڑھا دیا تھا۔ یہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا تھا معاذ اللہ، پھانسی پہ چڑھا کر۔ ان کی والدہ کنواری پاکیزہ مریم، اللہ کی پیاری بندی، ان کو معاذ اللہ زانیہ قرار دیتے ہیں یہ لوگ، آج تک کہتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ لوگ تو ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، حبیب آپ غم نہ کریں، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا۔ تو ہمت بنانے کے لیے یہ بات بیان فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے، یا یوں کہہ لیجیے ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ہر جان سے مراد کیا ہے؟ جتنی بھی مخلوقات ہیں، خواہ وہ انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہوں، ان سب کو موت آنی ہے۔ ذائقہ ذوقن سے ہے، ذوق، اور ذوق کہتے ہیں چکھنے کو۔ تو اب موت کا ذائقہ چکھنا ہر جان کو۔ اب کسی کو تو لمبائی چکھنا ہوتا ہے اور کسی کو صرف چکھنا ہی ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں تو ان کو ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے، پھر سے ان کو حیات جاویدانی عطا کر دی جاتی ہے، جیسا کہ سیاستہ میں کی 4 کتابوں میں اور 10 یوں دیگر مستند کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، وَهُوَ يُرْزَقُ، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہوا، موت آئی اس کو، اور پھر سے اللہ ان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ان کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے، پھر سے ان کو حیات جاویدانی عطا کر دی جاتی ہے۔ اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے آنی ہے بس۔ تو الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت مشہور ہے، خود بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پہ جب میں گزرا
تو میں نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ انبیاء کی شان ہے۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس گئے، تشریف لے گئے، تو آپ سے پچھلے جتنے انبیاء کرام تھے سب کے سب وہاں پہ حاضر ہو گئے، سب کے سب موجود تھے وہاں پر۔ آپ تو اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے، تو انبیاء بھی جسمانی طور پہ وہاں پہ آئے تھے۔ تو یہ انبیاء کو موت آتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے۔ بلکہ انبیاء تو انبیاء کی تعلیم پہ جو عمل کرتا ہے، جو شہید ہے، اس کے بارے میں نہیں کہتا، میرا اور آپ کا رب کہتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، تم ان کو مردہ مت کہو۔ مردہ سمجھنا دور کی بات ہے، کہنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ تو کیا ہیں وہ؟ کہ مرے نہیں، بل احیاء، نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو جس چیز کا شعور نہیں ہے تو کیا اس کا انکار کر دیں گے؟ تو جو اپنے عقل کا پیروکار ہے، جو اپنے نفس کا پیروکار ہے، تو وہ انکار کر دے، کیونکہ اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا پیروکار ہے۔ ہاں جو قرآن کو مانتا ہے، قرآن کی مانتا ہے، تو پھر مردہ کہنے سے بھی منع کر دیا گیا اور بتا دیا وہ زندہ ہے، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ سمجھ رہے بات؟ تو شہید کی یہ شان ہے، تو جس کے حکم پہ عمل کر کے شہید کو یہ مرتبہ ملا ہے، اس کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ نبیوں کی شان تو بہت بلند ہے۔ تو فرشتوں کو بھی موت آئے گی، لیکن وہی لمحاتی موت ہوگی ان پہ بھی۔ اور موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہونا۔ جسم اور روح یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، بس روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو موت ہو جاتی ہے۔ وہ جسم کے لیے موت ہوتی ہے، روح نہیں مرتی ہے، روح ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی، اس کا مقصد کیا تھا اس موقع پر؟ تو بتانا مقصد یہ تھا کہ حبیب آپ صبر سے کام لیں، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ غم نہ کریں۔ آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا، مگر یہ کب تک یہ کرتے رہیں گے بدماشیاں؟ یہ کب تک حق کا انکار کرتے رہیں گے؟ کتنے عرصے تک کریں گے یہ؟ بس آنکھ بند ہونے کی بات ہے، پھر سب کچھ نظر آ جائے گا ان کو، پھر ساری باتوں کا یقین آ جائے گا۔ آج مان نہیں رہے، لیکن موت آتے ہی سب کچھ پتہ چل جائے گا ان کو۔ تو ان کی حد بتا دی ہے کہ کتنے عرصے تک یہ کریں گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک قیامت کے دن تمہیں اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں گے، تمہارا اجر تمہیں پورا پورا ملے گا۔ یعنی جو نیکیاں کر رہے ہیں، دین پہ عمل کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ ویسے تو آیت عام ہے، جو نیکیاں کر رہا اس کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور جو گناہ کر رہا اس کو پورا پورا دیا جائے گا۔ اجر مانے بدلہ ہے، تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بس جسے آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا ہے، اس نے کامیابیاں حاصل کر لی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی اصل کامیابی ہے۔ آخرت میں انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جنت مل جائے، بڑی عظیم کامیابی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے ہم تو دنیا کے پیچھے مرے ہوئے ہیں، دنیا کے لیے جان مال ایمان سب کچھ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کیا کر رہی ہے؟ آج سینما گھروں پہ جاؤ تو بھرے ہوتے ہیں، مسجدوں میں آؤ تو خالی ہوتی ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھو
ہر وقت ناچ گانا چل رہا ہے، ہمارے سیاسی لیڈر، دنیا دار لیڈر خوشیاں مناتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، لوگوں کو اس میں شامل کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اس کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں، اور اس کامیابی کے حصول کے لیے ہر کام کر گزرتے ہیں۔ کسی کو قتل کرنا پڑے تو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو دھکا دینا پڑے تو دھکا دے دیتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانا پڑے تو نقصان پہنچاتے ہیں، اگر کسی بت کے سامنے سجدہ کرنا پڑے تو وہ بھی چوری چھپے کر لیتے ہیں، اگر کسی کافروں کو اپنے ساتھ ملانا پڑے تو ان کے ساتھ بھی جا کے ان کی گود میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، ان کی حمایت بھی لیتے ہیں۔ یہ سب کے سب یہ حال لگا ہوا، مگر اللہ فرماتا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی زندگی ہے۔ اے مسلمان، تو کن کاموں میں پڑ گیا ہے؟ تو یہیں کا اسٹیٹس سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، تو یہیں کی ڈگریوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں فلاں ڈگری لے لوں گا، فلاں ڈگری لے لوں گا تو بڑا کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور آج ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے چھوٹوں کے بارے میں ہم نے یہی تصور بنا کے رکھا ہوا ہے کہ بس اس نے ڈگریاں لے لی تو بس وہ کامیاب انسان بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، وہ ایک سوشل اینیمل تو بن جائے گا، وہ کامیاب انسان، کامیاب مسلمان بن جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کامیاب انسان، کامیاب مسلمان بننے کی گارنٹی قرآن کی تعلیمات میں ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، رسول اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ ہم لوگ اپنے اولادوں سے اگر محبت کرتے ہیں تو یہ ہم پر واجب ہے کہ ان کی دینی تربیت کریں۔ آج ہم لوگ یہاں پہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے جو چھوٹے ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم کہتے نہیں ہیں۔ بچہ پڑھائی کر رہا ہوگا، بچہ ٹیوشن پہ گیا ہوگا، تعلیم کا حرج ہو جائے گا، اجی اس کے دین کا حرج ہو رہا ہے مسلسل، اس کی تربیت کا بھی کوئی اہتمام کیا آپ نے؟ یا صرف طوطے کی طرح قرآن پڑھ لینے کو ہم سمجھتے دین سیکھ لیا اس نے؟ اس کو باقاعدہ دین کے لیے دین کی تعلیم دے، اور کچھ نہیں ہوتا تو اس محفل میں لے آئیں، کم سے کم آگے بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ کی باتیں سنے گا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنے گا، اولیاء کرام کی باتیں سنے گا، قرآن کا ترجمہ سنے گا، 100 میں سے 2 بات سمجھ میں آ جائے گی، ایک ہفتے میں 2 بات سمجھ میں آ گئی، اگلے ہفتے میں 2 بات سمجھ میں آ گئی، آہستہ آہستہ کر کے ذخیرہ ہو جائے گا اس کے پاس۔ اگر آپ یہاں پر بھی نہیں لے کے آتے، باقاعدہ دین کے مدرسے میں بھی داخل نہیں کراتے، تو آپ کا بچہ دین کہاں سے سیکھے گا؟ کس طرح سے وہ کامیاب مسلمان بنے گا؟ کس طرح سے وہ کامیاب انسان بنے گا؟ میں نے بتایا کہ سماجی جانور تو بن جائے گا، وہ سوشل اینیمل تو بن جائے گا کہ معاشرے کے مطابق جو ڈگریاں تھی اس نے لے لی، مگر آپ کے بھی کام کا نہیں رہے گا، اور آخرت میں بھی اپنے کام کا نہیں رہے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے کہ آپ نے قرآن پڑھا تو اس کا ساری زندگی پڑھتا رہے گا؟ وہ کتنے یہاں پر ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا مگر آج پڑھنا بھی نہیں آتا، بھول گئے ہوں گے۔ یہ دینی ماحول سے وابستہ کریں، ان کو آخرت کی اہمیت بتائیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو گزارنے کے لیے ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، جو سب کچھ ہے وہ آخرت ہے، اس کی تیاری کریں، وہ ذہن بنائیں، اس کو سمجھیں کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور ضرور بے شک تمہاری آزمائش کی جائے گی تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں۔ مراد یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں مسلمانوں، تم یہاں پر آئے ہو تو یہ کوئی حسین سپنا نہیں ہے، اس میں تمہارے مال بھی ضائع ہوں گے، تمہارے اولادوں میں بھی موت واقع ہو سکتی ہے، تکلیفوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہو تم لوگ بھی، تو اس دنیا کی زندگی میں سارے کام چلتے رہیں گے، کبھی خوشی کبھی غمی، یہ دونوں ہی کام چلتے رہیں گے۔ یہ مومن کی آزمائش ہے۔ فَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور تمہیں سننا پڑے گا ان لوگوں سے
کہ جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ سے بری بری باتیں سننے کو ملے گی، جس طرح کہ آج وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی پردے پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں کہ اسلام طاقت کے زور پہ پھیلا ہے، کبھی کوئی اعتراض کر رہے ہیں، کبھی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری باتیں تمہیں پیش آئیں گی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، وہ بھی تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ اب کیا کرنا ہمیں؟ خود اللہ بھی دے گا تکلیف، ہمارے مالوں میں نقصان کرے گا، جانوں میں نقصان کرے گا، یہ بھی پیشانی ہے۔ اللہ کے دشمن کفار یہود و نصارہ وہ بھی ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ اب اندازہ کر لیجئے، اس وقت اگر آپ دنیا کے انٹرنیشنل کسی ایئرپورٹ پہ جائیں تو ہر ملک میں مسلمان ٹارگیٹڈ ہے۔ اگر اس کے یعنی اگر وہ ماڈرن بھی ہوگا، بہت زیادہ الٹرا ماڈرن، لیکن اگر اس کا پتہ چل گیا مسلمان ہے تو پوری چیکنگ کریں گے، باقی دیگر لوگوں کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ ہر طرح سے تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، یہ اللہ فرما چکا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو فرماتا یہ بڑا ہمت کا کام ہے۔ تو اس موقع پہ ہمیں صبر سے بھی کام لینا، جذباتی نہیں ہونا، حوصلے کے ساتھ، بہتر تدبیر کے ساتھ ان کی بری باتوں کا جواب بھی دینا ہے اور ان کو روکنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اور اسی طرح تقوی بھی ہمیں اختیار کرنا ہے، اللہ کا ڈر ہمیں اختیار کرنا ہے۔ ہم لوگوں کی یہ دونوں باتیں ہم میں نہیں پائی جا رہی۔ اور جہاں تک تقوی کا معاملہ ہے تو اب تو ہمارے یہاں پہ انہی کی تہذیب نافذ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ برابر میں مشرکین ہیں، ہندو ہیں، ان کی تہذیب، ان کا کلچر وہ ہم پر حملہ آور ہے۔ ادھر کفر ہے، یہود و نصارہ، ان کا کلچر ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ ہماری اپنی شناخت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سرکاری سطح پر ہمارے اداروں کے اندر کفار کا لباس لازم کر دیا گیا کہ شلوار قمیض پہن کے آپ مخصوص آفیسز میں نہیں آ سکتے، آپ کو پینٹ شرٹ ٹائی پہن کے آنا پڑے گا۔ پابندیاں ہیں مسلمانوں کے ملک میں، بینکوں کے اندر عام یہ قاعدہ ہے، شلوار قمیض پہن کے کوئی نہیں جا سکتا وہاں پر، سوائے خواتین کے، وہ بھی ان کو بڑی ڈر کے مارے اجازت دی ہے، ورنہ ان کو بھی پینٹیں پہنا دیں گے یہ لوگ۔ یہ ہمارا حال ہو گیا۔ اور مجھے واقعہ یاد آ رہا کہ ایک مرتبہ میں ملیر میں تھا تو جا رہا تھا میں، تو 10-12 سال کا بچہ وہ سائیکل لے کے جا رہا تھا، تو اس نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا، تو کیا آپ وہی ٹیلی ویژن والے مفتی ابوبکر؟ میں نے کہا ہاں۔ کہ مجھے یقین مجھے وشواس نہیں ہو رہا کیا وہی ہیں؟ یعنی یقین کا لفظ اس کے منہ پر آیا تو گویا کہ غلطی کر دی اس نے۔ وہ 10-11 سال کا بچہ کہہ رہا کہ مجھے وشواس نہیں ہو رہا ہے، ہندی لفظ استعمال کر رہا ہے۔ یہ کلچر کی الغار ہے ہمارے یہاں پہ۔ ہمارے یہاں پہ عربی بولنی چاہیے، قرآن کی زبان بولنی آنی چاہیے، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کوئی انگریزی سیکھنے میں لگا ہوا تو کوئی ہندی سیکھنے میں لگا ہوا۔ تب یہ ہمارا معاملہ ہو گیا۔ تقوی، اللہ فرما رہا ہے تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کی کمی ہے جب سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اور گفتگو کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ لباس کے اندر، بول چال کے اندر، اٹھنے بیٹھنے میں ہمارے یہاں پر جو سلسلہ رائج ہے تو بڑے بڑے کافروں کے طریقے ہمارے یہاں پہ رائج ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اداروں کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پر باقاعدہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا تربیت دی جاتی ہے، باقاعدہ کہ الٹے ہاتھ سے کام کیا جائے۔ جوتے کھولنے کے لیے ان کے ملازم رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، کہ بٹلر ہوتے ہیں ان کے پاس کہ ان کے جوتے یہ کھولیں گے، باقاعدہ
فرعونیوں کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، نمرود و فرعون کے طریقے ان کو تعلیم کیے جاتے ہیں، اور ہیں جناب مسلمان، تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ فرما رہا ہے کہ صبر کرو، نہیں کر رہے، تقوی اختیار کرو، وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے انبیاء، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے نہ چھپانا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عہد کی بات بیان فرما رہا، ایک وعدہ یاد دلا رہا ہے یہودیوں کو۔ یا تو یہ عالم ارواح میں ان سے وعدہ لیا گیا، یا پھر توریت وغیرہ میں بعد میں ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ یہودیوں، اے عیسائیوں، اے اہل کتاب، میرے رسول کو تم ضرور لوگوں کے بیچ میں بیان کرنا، ان کو چھپانا مت، یعنی نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت کو بیان کرنا، ان کو مت چھپانا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ، مگر اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو انہوں نے اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کو بھلا دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں ذلیل قیمت وصول کر لی، یعنی اس کے بدلے میں دنیا لے لی۔ ان کو پتا تھا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو آج جو ہماری سرداری چل رہی ہے، جو ہماری پادری شپ چل رہی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو آج جو نذرانے مل رہے ہیں، دنیا مل رہی ہے، یہ ساری کی ساری چلی جائے گی ہمارے ہاتھ سے۔ تو دنیا کے بدلے میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپا لیا، اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کو کہہ رہا بڑی ذلیل دنیا ہے جو انہوں نے لے لی ہے اس کے بدلے میں۔ بِئْسَ مَا یشترون، تو کتنی بری چیز خرید رہے ہیں یہ لوگ۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، اور ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کی بھی نہیں ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو ہرگز انہیں عذاب سے دور نہ جاننا۔ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک اس کا شان نزول یہ بتایا کہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا یہودیوں سے، مسلمانوں نے پوچھا کہ بھئی تمہاری کتابوں کے مطابق کیا ہے؟ تو یہودیوں نے غلط مسئلہ بتایا، اور اس کے بعد بڑے مطلب کہ خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسے جلدی جواب دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر، تو چھوٹا موٹا جو انہوں نے کام کر لیا اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جو نہیں کیا ان پہ بھی تعریف کی جائے۔ تو یہ تو خاص طور پر یہودیوں کے لیے ہے، لیکن عمومی طور پہ ہم سب کے لیے ہے۔ آج ہمارے اب یہ حال ہو گیا کہ چھوٹا موٹا کوئی اچھا کام کر لیں تو چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے اس کام پر، اور جو نہیں کیا اس کو بھی ہماری تعریف میں شامل کر دیا جائے۔ خاص طور پہ علماء سلماء کہلانے والے لوگ تو بڑا اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی جھوٹی تعریفیں کیے جائیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا القاب بیان کر دیے جائیں، تو اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سیاسی لوگ، انہوں نے چھوٹا موٹا کام کیا جائے تو اس کو بھی ہزاروں جگہ بیان کرتے ہیں، اب جو نہیں کیا تو وہ بھی ان کی تعریف میں شامل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا کہ ان کو ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے دور ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ،
ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو بچنا چاہیے کہ اپنی جھوٹی تعریف سے بچے، اور نہ اس بات کا شوق رکھے کہ میری تعریف کی جائے، بلکہ حدیث شریف میں تو یہ ہے جو تیرے منہ پہ تیری تعریف کرے تو اس کے منہ میں خاک ڈال دے، کہ وہ ہلاک کر دیتی ہے انسان کی تعریف انسان کو۔ تو اگر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو اس کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کیا کریں، اس سے وہ پھر تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، خود فریبی میں مبتلا ہو جائے گا، خود پسندی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب یہ باتیں ایسی ہیں جو ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ جو خود فریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنی تعریفیں سن کے خوش ہوتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اور بھی جھوٹی ہماری تعریفیں کی جائیں، تو وہ عذاب سے دور نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو ہم سب کو اس میں غور کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی، یہ بیان دے کر کہ وہی زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے اور وہ ہر کام پہ قادر ہے۔ تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی جو کچھ کر رہے ہیں، کفار جو کچھ کر رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آگے مجبور ہو گیا، معاذ اللہ۔ اللہ تو بادشاہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ایک لمحے میں چاہے ان کو مٹا دے، ان کو ختم کر دے، لیکن اس نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ ان کو اکٹھا پکڑے، پھر ان کے عذاب پر انہیں سخت، ان کے گناہوں پر ان کو سخت ترین سزا دے۔ تو یہ مسلمانوں، تمہیں بھی تقوی کا اور صبر کا حکم دیا گیا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی سنت کو اپناؤ کہ وہ تمام طاقتوں کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہر کام کر سکتا ہے، لیکن اس نے صبر کیا ہوا ہے۔ تو تم بھی صبر سے کام لو، دین پہ قائم رہو، دین کو نہ چھوڑو، کیونکہ اس زمانے میں دین پہ قائم رہنا یہ بہت بڑا صبر ہے، بہت بڑا صبر ہے۔ یعنی جوان لڑکے لڑکیاں اگر دین کی طرف آ جائیں تو ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض لڑکیوں نے خود مجھے فون کر کے کہا، ایک لڑکی پردہ کرتی تھی پہلے ARY میں، تو میں نے کہا کیا ہوا تم نے پردہ چھوڑ دیا؟ تو کہہ لیں مفتی صاحب میں جاتی ہوں تو کوئی مجھے آپا کہتا ہے، کوئی خالہ کہتا ہے، کوئی آنٹی کہتا ہے، لڑکے مجھے چھیڑتے ہیں آنٹی کہہ کر، خالہ کہہ کر، دیگر لوگ چھیڑتے ہیں، تو پھر میں پریشان ہو گئی، تو اس لیے میں نے پردہ چھوڑ دیا۔ سر پہ ٹوپی رکھنا، لو ابے مولوی ہو گیا کیا؟ ابے تو نے کیا شروع کر دیا بھائی، یہ داڑھی رکھنے کی عمر نہیں ہے، اس قسم کی باتیں۔ تو ان سب پہ صبر کرنا ہے اور جمے رہنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں، تو تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل ہمیں قرآن عظیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔